آداب ناظرین، اردو خبروں میں پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج لگاتار 14ویں دن بھی ہوئی تعطل کی نظر۔ اپوزیشن اور حکمران پارٹیوں کے ارکان نے اپنے اپنے موقف کے حق میں کیا احتجاج۔ جموں کشمیر میں اگر کووڈ کیسوں میں اضافہ درج کیا گیا تو انتظامیہ فوری طور حرکت میں آ کر کووڈ گائیڈ لائنز از سر نو دے گی ترتیب، ڈویژنل کمشنر کشمیر۔ رامبن کے جمال بند جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹوں کی ایک کمینگاہ تباہ، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود برآمد۔ اور ایسپریشنل ضلعوں کی درجہ بندی میں کپواڑہ ضلع مزید بہتری درج، فروری ماہ کے لیے ضلع نے 30واں مقام کیا حاصل۔ اب خبروں کی تفصیل۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے واضح کیا ہے کہ کووڈ کیسوں میں اضافے کے باوجود گھبرانے کی نہیں بلکہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج سری نگر میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز پر پوری طرح سے عمل پیرا رہیں تاکہ آگے آنے والے وقت میں کسی ایمرجنسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک موسمی تبدیلیوں کے ہی زیادہ اثرات سامنے آ رہے ہیں اور اگر لوگوں کو صحت کے تعلق سے کسی بھی طرح کی شکایت درپیش آئے تو وہ فوری طور ہسپتال کا رخ کریں۔ ڈویژنل کمشنر نے یقین دلایا کہ اگر کووڈ کے کیسوں میں زیادہ اضافہ درج کیا گیا اور حالات نے کروٹ بدلی تو انتظامیہ فوری طور حرکت میں آ کر کووڈ گائیڈ لائنز کو از سر نو ترتیب دینے کے لیے اقدامات کرے گی۔ بالکل سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اٹس بینگ مانیٹرڈ، اور مے بی سیزنل بھی فلیکچویشنز جو ہے اس میں آتی ہے تھوڑی بہت، پچھلی بار بھی اگر آپ دیکھو گے تو اس کو بالکل مانیٹر کیا گیا، ابھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو لگے تو اس کا مطلب لائٹلی نہ لیں، اس کی ترنت ٹیسٹنگ کریں۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ مذکورہ پروجیکٹ پر کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم ابھی سڑکوں کی میگڈمائزیشن اور بلیک ٹاپنگ کے لیے موسم سازگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی موسم مزید ٹھیک ہوگا سڑکوں کی تجدید و مرمت اور میگڈم بچھانے کا کام دردست لیا جائے گا۔ دریاسنا جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے کیسوں میں معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ آج شام جاری کیے گئے میڈیا بلیٹن کے مطابق جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 48 کیس درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 39 کشمیر صوبے سے اور 9 کیس جموں صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقفہ۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل مختلف پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے اہل امیدواروں سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET PG 2023 کی آن لائن درخواستیں طلب کرتی ہے۔ داخلے کے لیے امیدواروں کی اہلیت اور پروگرامز کے بارے میں تفاصیل کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر لاگ ان کریں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی جانب سے سری نگر کے بینکٹ ہال میں ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا جس میں نیشنل ٹبیکو کنٹرول پروگرام اور سگریٹوں و دیگر تمباکو سے بنی اشیاء کے مضر اثرات پر تفصیلی بحث و مباحثہ کیا گیا۔ ورکشاپ کا افتتاح ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کیا، جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر مشتاق احمد راتھر کے علاوہ دیگر محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسکولوں، کالجوں، ہوٹلوں اور بسوں کے علاوہ بازاروں میں تمباکو نوشی پر مکمل پابندی کو عمل میں لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی بھی شخص کو عوامی جگہ پر سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کی بدعت پر بھی قابو پانے کے لیے اس وقت انتظامیہ پوری طرح سے کام کر رہی ہے، اور جو بھی لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ از خود اس سرگرمی کو ترک کریں، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آج لگاتار 14ویں دن بھی تعطل جاری رہا۔ اپوزیشن اور حکمران پارٹی کے ارکان کی جانب سے احتجاج کے تناظر میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور بعد میں جب دونوں ایوانوں میں شور و گل جاری رہا تو کارروائی کو پورے دن کے لیے معطل کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان اڈانی گروپ معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ حکمران پارٹی کے اراکین نے بھارتی جمہوریت کے بارے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان پر معافی کا مطالبہ دہرایا۔ لوک سبھا میں آج جب کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس اور DMK کی پارٹی کے ارکان JPC جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ ہنگامہ جاری رہنے کے سبب ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی ایسی صورتحال رہی۔
چناو کمیشن کی ہدایت کے مطابق جموں کشمیر میں الیکٹورل رولز کی اسپیشل سمری ریویژن کا آج سے پھر آغاز ہوا۔ آج پلوامہ میں وہاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری، جو کہ ضلع الیکشن افسر بھی ہے، کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مال محکمے میں افسروں اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے تمام عہدیداروں سے تاکید کی کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن کی بدولت ضلع میں ایک بھی ایسا شخص ووٹر لسٹ میں شامل ہونے سے محروم نہ رہیں جو رواں سال ووٹ دینے کی عمر تک پہنچ چکا ہو۔ میٹنگ میں یہ بھی جانکاری دی گئی کہ ضلع میں اپریل کی 9 اور 15 تاریخ کو تمام پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کیا جائے گا، جس دوران ووٹر اپنے اپنے ووٹر لسٹوں میں ناموں کا اندراج یا کوئی بھی سدھار کرا سکتے ہیں۔ کپواڑہ ضلع نے ایسپریشنل ضلعوں کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری درج کی ہے۔ نیتی آیوگ کی طرف سے جاری ملکی سطح کی رینکنگ میں فروری ماہ کے لیے کپواڑہ ضلع نے 30واں مقام حاصل کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 6 ماہ قبل کپواڑہ ضلع کی درجہ بندی 84 تھی، جبکہ 3 ماہ پہلے یہ 39 تھی اور اب یہ فروری میں 30ویں مقام پر رہی ہے۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ لگاتار تندہی اور لگن سے کام کرتے رہیں تاکہ نیتی آیوگ کی رینکنگ میں ضلع مزید بہتری درج کر سکے۔ امریکہ نے چین کی ان کوششوں کی سخت مخالفت کی ہے جس کے تحت اس نے بھارت کے اروناچل پردیش میں کچھ علاقوں کے نام بدل کر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ اروناچل پردیش کو بھارت کا اٹوٹ حصہ تسلیم کرتا ہے۔ اس سے قبل چین کی سول امور کی وزارت نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات کے نام بدل دیے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب چین نے اس طرح کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس سے یکسر مسترد کرتا ہے۔ ارندم باگچی نے زور دے کر کہا کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ اور لازمی حصہ ہے اور اس کے علاقوں کو نئے نام دینے سے اس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان کا یہ رد عمل میڈیا کی اطلاعات کے تناظر میں سامنے آیا ہے کہ چین نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات کے نام بدل دیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق نائب وزیر اعظم جگجیون رام کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں جگجیون رام کی سرگرم شرکت اور تعاون کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے محروم طبقوں کو ترقی کے اصل دائرے سے جوڑنے کے لیے جگجیون رام کی کوششیں ہمیشہ تحریک کا وسیلہ بنی رہیں گی۔ کلگام ضلع میں آج بلاک دیوس کے سلسلے میں کلگام، بہی باغ، فرسل اور کوئمو میں عوامی دربار منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے کئی عوامی وفود سے ملاقات کی جنہوں نے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پنچایت ممبران نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں عوام کو درپیش مشکلات سے حکام کو آگاہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے عوامی مسائل کو بغور سنا اور وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کے ایک اہلکار سرفراز احمد بٹ جو گزشتہ دنوں سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مروگ رامبن سیکٹر میں سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے کہ جسد خاکی کو آج ان کے آبائی گاؤں پونیوا کلگام پہنچایا گیا، جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پرنم آنکھوں سے انہیں خراج پیش کیا۔ بعد میں سرفراز کی آخری رسومات میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرفراز احمد بھارتی فضائیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف میکینیکل ٹرانسپورٹ ہیڈ کوارٹرز نئی دلی میں گزشتہ 6 سال سے تعینات تھے۔ ان کی گاڑی کو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اس وقت حادثہ پیش آیا تھا جب وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے دلی جا رہے تھے۔ رامبن ضلع کے جمال بند کھاری کے جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کو اس وقت ایک بڑی کامیابی ملی جب اس نے مذکورہ علاقے میں ملیٹنٹوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا اور وہاں سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا۔ تفصیلات دیتے ہوئے ڈپٹی ایس پی ہیڈ کوارٹرز رامبن پردیپ سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز کے ایک مشترکہ ٹیم نے جمال بند جنگلاتی علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران ہائیڈ آؤٹ کا پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ اس ہائیڈ آؤٹ میں نہ صرف گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ رکھا گیا تھا بلکہ جنگی محاذوں پر کام آنے والے سامان کو بھی برآمد کیا گیا۔ سری نگر کے بیمنا علاقے میں واقع ایک یتیم ٹرسٹ میں ایک مقامی میڈیا ہاؤس کے اشتراک سے کل شام ایک افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی اور بی جے پی کے کئی لیڈروں کے علاوہ میڈیا ہاؤس کی ایڈیٹر ان چیف بھی موجود تھی۔ تقریب پر موجود لوگوں نے اپنی اپنی تقاریر میں یتیم بچوں کے ساتھ افطار کی ایک شام گزارنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سماج کے سبھی طبقوں کی ترقی جس طرح سے ضروری ہے اسی طرح سے ایسے خاص بچوں کی کفالت کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ سری نگر شہر میں ٹریفک جام اور پولوشن کو کم کرنے کے لیے JNK روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے سری نگر شہر کے 11 روٹوں پر 200 بسوں کو چلانے کا کام شروع کیا ہے۔ اس اقدام کے بدولت لوگوں کو شام تک بس سروس مہیا رہے گی اور ساتھ ہی نہ صرف شہر میں ٹریفک جام پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ اس سروس سے آلودگی پر بھی کافی حد تک روکنے میں مدد ملے گی۔
اس بارے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں RTO کشمیر سعید شہنواز بخاری۔ اس میں ہم نے سری نگر کی جتنے بھی پیریفرل ایریاز ہیں، آپ کا پانچ چوک، بڑگام، چاڈورا، آپ کا حضرت بل، سورا، ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ لوگوں کا آون جاون ان راستوں سے ہمیشہ رہتا ہے۔ تمام ہاسپٹل اور جو ایجوکیشنل ادارے ہیں اس شہر کے، وہ سب ان روٹس پہ پڑتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان 11 روٹس پہ جو ہم نے ابھی بس سروس چلائی، جس کے تقریباً 200 بسز ابھی چل رہی ہیں، ہم اور بھی اس سیگمنٹ میں لائیں گے بسز۔ میری لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اس سروس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جس حد تک پاسبل ہو اس حد تک اپنی پرائیویٹ کار کا استعمال کرنا اوائڈ کریں اور ان بسز میں چلیں۔ یہ کمفرٹیبل بسز ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارا شہر کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی اس میں بھی تھوڑا سدھار آ سکتا ہے، اس میں بھی تھوڑی کمی ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر فشریز فاروق احمد ڈار نے جوائنٹ ڈائریکٹر AM ٹاک کے ہمراہ گاندربل ضلع کا دورہ کیا اور وہاں فشریز سیکٹر کے فروغ کے لیے کیے جا رہے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اکحال کنگن میں K2 ایکو کلچر کا بھی دورہ کیا اور یہاں مچھلیوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر فشریز کو جانکاری دی گئی کہ اس ایکوا کلچر میں رینبو ٹراؤٹ کی پیداواریت میں اضافے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور یہ ایکوا کلچر جو نجی سطح پر قائم کیا گیا ہے لگ بھگ 70 کنال پر محیط ہے اور اس کی تعمیر پر 50 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر فشریز نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ ٹراؤٹ مچھلیوں کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس شعبے کی طرف راغب ہو سکے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر کے دفتر لال منڈی سری نگر میں آج ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں کسانوں کو جراثیم کش ادویات کا کم سے کم استعمال کرنے کی تربیت اور جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر اور سینئر سائنسدانوں کے علاوہ کرشی وگیان کیندر سری نگر کے سربراہ بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران ماہرین نے کسانوں سے تاکید کی کہ وہ اپنے فصلوں اور میوہ جات کو انسان اور ماحول دوست بنانے کے لیے کم سے کم جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ حکام نے بتایا کہ اس پہل کے لیے محکمہ زراعت نے اپنے بجٹ میں 27 کروڑ روپے مختص رکھے ہیں جس کے تحت بایو پیسٹیسائڈز کا یونٹوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ کسانوں کو جراثیم کش ادویات کے کم سے کم استعمال کی طرف راغب کیا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں پارٹی لیڈروں اور عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں حکومت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے ہوتی تھی، لیکن جموں کشمیر میں گزشتہ 4 برسوں سے غیر جمہوریت کا ایسا نظام مسلط کیا گیا ہے جہاں عوام کسی بھی ترجیح میں شامل نہیں ہے اور موجودہ حکمران مسلسل طور پر عوام کش اور عوام دشمن اقدامات میں مصروف ہیں، نیز لوگوں کو حکومتی سطح پر کہیں سے بھی راحت نہیں مل رہی ہے۔ اس موقع پر دیگر لوگوں کے علاوہ نائب صدر صوبہ کشمیر احسان پردیسی، خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر سبیحہ قادری اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں کل شام ان کے آستانِ عالیہ عیش مقام اننت ناگ میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی اور اس کے موقع پر آستانِ عالیہ اور گردنوا میں مرد و زن اور بچوں نے مشعل بردار جلوس کے ساتھ منقبت خوانی میں شرکت کی۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے آستانِ عالیہ پر بھی حاضری دی اور درود، اذکار اور نعت و مناقب کی مجالس میں محو رہے۔ اور اب موسم کی جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔